رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا لکل قوم عیدن، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عید مقرر کی ہے۔ یہ خوشی کا تہوار جو ہے ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اس قوم میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی شامل ہیں، چھوٹے بڑے بچے سب شامل ہوتے ہیں اس قوم میں۔ تو یہ نہیں کہا کہ عید صرف اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مقرر کی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو عید ہے یہ خوشی کا جو دن ہے، خوشی کا تہوار ہے مسلمانوں کے لیے، یہ مرد عورتوں سب کے لیے ہے۔ تو اگر ہم عورتوں کو اس تہوار سے محروم کر دیں گے، ان کو مسجد میں نہیں جانے دیں گے، عید کی نماز نہیں پڑھنے دیں گے، خطبہ نہیں سننے دیں گے، اور عید کی دعا میں شامل نہیں ہونے دیں گے، پھر تو صرف مردوں کی عید ہوئی، پھر عورتوں کی عید تو نہ ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ امرنا، ہمیں حکم دیا جاتا، ان نخرج الحجاز یوم العیدین و ذوات الخدود، کہ ہمیں حکم دیا جاتا کہ عید کے دنوں میں ہم جو بالغ عورتیں ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکالیں، فیشہدن جماعت المسلمین، وہ مسلمانوں کی جہاں پہ جماعت ہے، جہاں پہ عید ہو رہی ہے، عیدگاہ میں وہ شامل ہوں، ودعوتہن، اور ان کی دعا میں شامل ہوں، ویعتزلوا الحجاز عن مصلاہن، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ عورتیں جو مخصوص ایام کی وجہ سے، مینسز کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو بھی جانا چاہیے، ان کو بھی لے کے جائیں، لیکن وہ جو نماز پڑھنے والی جگہ ہے، جو صف ہے، جو مصلی ہے، وہ اس کے اوپر نہ آئے۔ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر جب مسلمان دعا کریں، دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، تو وہ دعا میں شامل ہوں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو، ان عورتوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو۔ اور فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ اذا نساؤکم باللیل الی المسجد فاذنوا لہن، کہ جب عورتیں مسجد میں جانے کے لیے تم سے اجازت طلب کریں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں، فاذنوا، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تم ان کو اجازت دو، ان کو جانے سے روکو نہ۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو اجازت ہے، وہ عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں، وہ نماز کے لیے مسجد میں جا سکتی ہیں، جمعے میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو ہم کس طرح روک سکتے ہیں؟ ہاں، ان کے کچھ قیود ہیں، کچھ احتیاط ہے کہ وہ با پردہ ہو کر جائیں گی، وہ بناؤ سنگار نہیں کریں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے پوچھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے پاس وہ بڑے دوپٹے نہیں ہیں، بڑے برقعے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کی دوسری بہنیں ہیں جن کے پاس ہے، وہ ان کو اپنے دوپٹے کے اندر لے لے، ان کو اپنے دوپٹے میں، اپنے پردے میں چھپا لے کے اس کو بھی جانا ہے۔ اس وقت یہ حالات تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں لے کے آنا ہے۔ اب تو بڑے کپڑوں کی، برقعوں کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ احتیاط کے ساتھ عورتوں کو عیدگاہ میں شامل ہونا چاہیے۔ اب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، ان کو عیدگاہ میں جانا چاہیے، ان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے امام صاحب، قاری صاحب اگر روکتے ہیں تو ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہے، ایک طرف ہمارے امام صاحب کا حکم ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے ہم نے کن کی بات ماننی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پردے کا ماحول نہیں ہے، یہ مسائل ہیں، وہ ہیں، تو وہ احتیاط بتا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ با پردہ ہو کر جائیں، خوشبو نہ لگائیں، بناؤ سنگار نہ کریں۔ اگر عورتیں آج کالج یونیورسٹیوں میں جا سکتی ہیں، بازاروں میں جا سکتی ہیں، میرج ہال میں جا سکتی ہیں، تو یہ اللہ کے جو گھر ہیں، جو اللہ کی طرف، اللہ کے قریب کرتے ہیں، جدھر اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جاتا ہے، بندہ دین کی طرف آتا ہے، دین کے قریب ہوتا ہے، ادھر جانے سے ہم روکتے ہیں۔ دنیا کے باقی سارے معاملات چل رہے ہیں، ادھر کسی کا فتویٰ نہیں ہوتا کہ ادھر نہیں جانا چاہیے۔